کی آیہ مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ رب العزت فرما رہے ہیں انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، اس نے یہ ارادہ کیا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تمہارے اہل بیت میں سے جو بھی دنیاوی طور پہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، رجس ایک بڑا جامع لفظ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تمہارے اہل بیت کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کے ناپسندیدہ معاملات سے پاک اور صاف کر دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ ہر طرح کا رجس جب دور ہو جائے گا وہ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے ازواج شامل ہیں، ہماری امہات المؤمنین شامل ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہماری مائیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا جزو اور حصہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے ابراہیم، اور اسی طرح دو دوسرے بیٹے، 3 اور 4 بیٹیاں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ان اہل بیت میں سے جن کا تذکرہ آج میں کرنا چاہوں گا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا تذکرہ ہے، اور سیدہ فاطمہ سے ہی اس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبوت کے بعثت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری بیٹی کا، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ ایک تو نام رکھنے کی وجہ یہ تھی، آپ کی ننیال میں سے بھی اور آپ کے ددیال میں سے بھی اکثر خواتین کا نام فاطمہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام آپ اپنی پیاری بیٹی کے لیے پسند کیا، فاطمہ۔ یہ فاطمہ فتم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قطع کرنے والی، کاتے چیز، ختم کرنے والی، اور اس کا لغوی معنی تو یہ ہے، لیکن اس کا جو معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مراد سے لیا وہ یہ کہ سیدہ فاطمہ دنیا سے قطع تعلق کرنے والی تھی، آخرت سے رشتہ جوڑنے والی تھیں۔ اور اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے بطول، اس کا مطلب یہ ہے آپ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والی تھیں۔ اور پھر زہرا، آپ کا ایک لقب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا ایک لقب یہ ہے زہرا، اس کا مطلب یہ ہے آپ پاک صاف باطن و ظاہر کی مالک تھیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں صدق دل سے، اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو، ہمارے اہل خانہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی سیرت کا عکس اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بہت چھوٹی تھیں، آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوسری بہنیں تھوڑی بڑی تھیں، اسی لیے چونکہ آپ ماں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست پرورش میں رہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے کچھ زیادہ پیار تھا۔ آپ اپنی عمر کے 15ویں سال میں داخل ہوئیں تو آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ سیدنا علی کی نسبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی تھی کہ جیسے وہ آپ کے بیٹے تھے۔ جیسے جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، ایسے ہی اللہ کے رسول نے اپنے چچا داد کی پرورش اپنے بچوں بیٹوں کی طرح فرمائی۔ آپ کے مالی حالات کو اتنے آسودہ نہیں تھے، اسی لیے آپ کے نکاح کے موقع پر ایک اہم بات، آپ کے نکاح کے موقع پر جو ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہر اہل سنت کے عقیدہ رکھنے والے کو معلوم ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح، بہت اہم لوگ ہوا کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے پاس کسی دوسرے کی طرف سے رشتہ اور عقد لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا تھا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سیدنا علی کا رشتہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے لیے، مانگنے کے لیے جو ہستیاں دو گئی تھیں، ایک سیدنا ابو بکر تھے، دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور وہ لوگ جو ان مبارک، ان پاکباز ہستیوں میں علیحدگیوں کا پراپیگنڈا کرتے ہیں، جدائیوں کا پراپیگنڈا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہی اللہ کے رسول سے مانگا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اور سیدنا عمر فاروق نے جب نکاح کا ایشو آیا، نکاح کا مسئلہ آیا،
اللہ کے رسول نے سیدنا علی سے کہا کہ نکاح کے موقع پر حق مہر کا انتظام کیجیے. اس کے لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی نکاح کریں اس موقع پر فضولیات پر رقم کو خرچ کرنے کے بجائے دونوں طرف سے وہ اس بات کو اہمیت دیں کہ عقد نکاح کے موقع پر حق مہر کیا کیا جا رہا ہے. چند ہزار فی زمانہ انتہائی مہنگائی کے دور میں، اور صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ، ایک رسمی کارروائی کے طور پر، ایک لکھنے کے طور پر یہ لکھ دیا جاتا ہے جی بس لے لو جی 2-4 ہزار لکھنا ہے. کوئی اور بولتا ہے تو یہ کہتا ہے شرعی حق مہر لکھ دو. شادیوں پہ باقی سارے کام شریعت کے تحت ہو رہے ہیں جی ہاں آپ کو یہ حق مہر جو شرعی ہے. کوئی شرعی حق مہر کی مدت کی تک کا تعین نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ایک آیہ مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے کہ یہ خزانے کے طور پہ بھی لکھا جائے. بے شک اس کی تعداد ایک خزانے کے برابر ہو، حق مہر کے طور پہ یہ لکھنی اور لکھوانی چاہیے. جتنی حیثیت ہے لڑکے کی اس کے مطابق وہ حق مہر لکھے اور لکھوائے. اور یہ اہم چیز ہے نکاحوں کے موقع پر جس کو ہمارے معاشرے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بہت اہم چیز ہے. اور یاد رکھیے جہاں ایجاب و قبول کیا جاتا ہے دلہا اور دلہن کے دوران، کہ دعاؤں کے دوران وہ ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں، یہ نکاح کا اہم حصہ ہے. اسی طرح وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہی تب ہوتے ہیں جب عقد حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. اگر کسی کی نیت میں بھی کھوٹ ہے تو یاد رکھیے گا وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اس مسئلے میں بہت اہم معاملہ ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اشارہ مطلوب تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا حق مہر کے لیے اپنی وہ زرہ فروخت کر کے آؤ تاکہ حق مہر مقرر ہو. اور کتنے کا؟ 480 درہم کا. اس زمانے میں اندازہ کیجئے، آج بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن 480 درہم اس کی زرہ فروخت ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فروخت کی. اور خریدا کس نے؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کے جو ہم زلف بھی تھے سیدنا علی کے، انہوں نے خریدی 480 درہم کی. اور اس 480 درہم سے آپ کا حق مہر مقرر کیا گیا سیدہ فاطمہ کے حق میں آپ کے نکاح کے ساتھ. اللہ اکبر. اور پھر یہ دونوں طرف سے ایک اور معاملہ جو نکاح کے موقع پر تاریخ اسلامی میں ہم مسلمانوں کے لیے اہم معاملہ ہے. اس کے بعد ان دونوں کے لیے آپ کے ایک صحابی نے جن کا نام سیدنا حارثہ بن نعمان ہے، انہوں نے آپ کے لیے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ایک مکان لے کر دیا جس میں دونوں کو شفٹ کر دیا گیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شادیوں پر فضول اخراجات کی بجائے، اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے نمود و نمائش کے اور ریاکاری کے اور اپنے روپوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس کے بجائے نئی زندگی شروع کرنے والوں کو اس طرح کے تحفے دے دیں اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے سیدنا حارثہ بن نعمان نے ایک مکان دیا جس میں وہ دونوں اپنی نئی زندگی کو شروع کرنے والے تھے. یہ چند ایسی چیزیں عائلی زندگی میں جس میں ہمیں شریعت اسلامی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ کو پھر حسن اور حسین کی صورت میں، شہزادوں کی صورت میں سونی اولاد عطا فرمائی. اللہ اکبر. ان دونوں کے نام، حسن کے نام بھی جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے نام اللہ کے رسول نے خود تجویز فرمائے اور خود رکھے. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے پہلے آپ کے نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے دنیا کائنات میں یہ نام کسی اور ہستی کا، شخصیت کا نہیں رکھا گیا. محدثین لکھتے ہیں آپ کے ان دونوں نواسوں کے نام، حسن کا نام بھی اور حسین کا نام بھی، اس سے قبل کبھی کسی اور شخصیت کا نہیں رکھا گیا. آپ کے ان شہزادوں کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی خود رکھے، ان کا عقیقہ بھی کیا. ان کے کانوں میں جو اولین بچے تھے جن کے کانوں میں یہ سنت شروع ہوئی کہ ان کو دنیا میں آتے ہی یہ آغاز دیا جائے، یہ احساس دیا جائے، ان کو یہ شعور دیا جائے، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچا دی جائے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کے اظہار کے ساتھ. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی، دونوں کے کانوں میں. اس کے بعد باقی مسلمانوں نے اس کی اقتداء شروع کی، لیکن سب سے پہل جن کے کانوں میں اذان دی گئی وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر اسی طرح عقیقہ یہ بہت لازم ہے. یاد رکھیے آج کے ہمارے مغرب زدہ معاشرے میں جس کی بہت ہمارا معاشرہ شکار ہو چکا ہے، ہمارے ہاں
برتھ ڈے کلچر، جس سالگرہ تو ضرور کرنی ہے، جو کفار کی نکالی ہے اس پر تو بڑا زور دیا جاتا ہے اور بے جا اسراف کیا جاتا ہے، روپے کو برباد کیا جاتا ہے، لیکن جو سنت رسول ہے اس کے کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہماری معاش جو ہے وہ معاشی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہر وہ کام جو دنیا کی نمود و نمائش کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فیشن کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے روپوں کو برباد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جہاں سنت تقاضا کر رہی ہے، جہاں شریعت تقاضا کر رہی ہے، اس وقت ہم اپنی جیبوں پر جو ہے وہ تالے لگا لیتے ہیں اور مجبور اور مظلوم بن جاتے ہیں۔ اللہ اس دو عملی کو اور اس دوغلی پالسی کو اللہ تعالی ہم سے دور کر دے۔ جناب حسن اور جناب حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی، مماثلت تھی ان دونوں کی۔ سیدنا حسن کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً مماثلت رکھتا تھا۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جسامت اللہ کے رسول کے مشابہ تھی۔ دونوں بھائی اللہ کے رسول کے مجسم صورت میں آپ کی کاپیاں موجود تھیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج بھی کئی بچے اپنے نانوں پہ، اپنے دادوں پہ اس کی شباہت چلی جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نظام اور اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح سیدنا حسین اور سیدنا حسن، یہ دونوں اپنے نانا کی مشابہت تھی۔ اور ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا، جب یہ دونوں شہزادے دنیا میں آئے، اللہ کے رسول نے ان کو خود گٹی دی اور خود وہ کھجور چبا کے بالکل باریک کر کے دونوں شہزادوں کے منہ میں ڈالی، اور اسی طرح اپنی زبان مبارک بھی دونوں شہزادوں کے منہ میں دی اور انہوں نے چوسا۔ اور پھر یہ ایک مرتبہ نہیں، جب تھوڑے بڑے ہو گئے اور ایک دن دونوں پیاسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس کو دور کرنے کے لیے اپنے نواسوں کو کہا کہ میری زبان کو چوسو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے چوسنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی وجہ سے ان کی پیاس کو دور کر دیا۔ ایک دفعہ نہیں، اس کے بعد بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ دونوں شہزادوں کی پیاس کو دور کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول کو اتنی محبت تھی اپنے نواسوں سے، اپنے بچوں کو اسی طرح پیار کیا کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے بچوں کو کیا۔ آپ اپنے ان دونوں نواسوں کو ان کی ناف سے بھی بوسہ دیا کرتے تھے، اور یہ سیدنا بلال یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی، وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت میں ایسے ہی دیا کرتے۔ اور پھر کافی عرصے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی اور یہ دونوں میں سے کوئی ایک جوان تھے تو یہ ملاقات ہوئی، کہنے لگے حسن، میرا دل حسن سے کہنے لگے جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں بوسہ لوں، اور وہیں سے بوسہ لوں جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو ان شہزادوں سے، ان جنتی شہزادوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ممبر رسول پہ کھڑے تھے، مسجد نبی میں سیدہ فاطمہ نے بڑے پیارے سبز رنگ کے جبے بنا کے ان دونوں کو بھیجا۔ صحن نبوی میں چونکہ گرم دھوپ ہے مدینے کی، وہ پاؤں ان کے تھوڑے تھوڑے جلنے لگے، تو وہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتے تھے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے جلنے کی وجہ سے، اور لڑکھڑانے لگے دونوں۔ اللہ کے رسول سے دیکھا نہ گیا اور ممبر چھوڑ کے چلے گئے اور ان دونوں کو اٹھا کے اپنے پاس لے آئے اور فرمایا انما اولادکم اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک اللہ نے صحیح کہا ہے یہ مال اور اولاد فتنہ۔ فتنہ اس معنوں میں نہ لیں جو ہم پنجابی زبان میں سمجھتے ہیں، فتنے سے مراد عربی زبان میں ازمائش ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور اولاد گر رہی ہے، وہ دیکھا نہیں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح وہ مسجد میں ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھاتے ہیں، نواسے آ جاتے ساتھ، اور کیا ہوتا، نواسے بھی اور نواسی بھی، سیدہ زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ جاتی۔ کبھی ایک نواسا سوار ہو رہا ہے کندھہ نبوت پہ، کبھی دوسرا نواسا سوار ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ ایسے بغل گیر ہو جاتے، گردن کے ساتھ ہاتھوں کو لپیٹ لیتے، اللہ کے رسول سجدے پہ جاتے، سیدنا حسین بھی سجدے میں جا رہے ہیں، سیدنا اللہ کے رسول سجدے میں جاتے، سیدنا حسن بھی سجدے میں جا رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول سجدے کو لمبا کر دیا کرتے ہیں کہ میرے بچے جھولا لینے لگے ہیں، یا کس وجہ سے بھی محبت کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول جلدی سجدے سے نہیں اٹھتے تھے کہ وہ اگر میرے ساتھ لپٹے ہیں تو شہزادے بھی میرے ساتھ لپٹے رہیں۔ اللہ کے رسول بھی سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدہ امامہ جو آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی تھی، آپ کی نوازی تھی، وہ بھی بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی حالت میں آ جاتی، سجدے میں آپ کے ساتھ سجدہ کرتی، اٹھتی، پھر بیٹھتی، پھر سوچتی، اور لگے رہتے یہ بچے۔
اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے اپنے بڑوں کو جو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، پھر ان کی گٹھی میں بھی نماز پڑ جاتی ہے اور ساری عمر وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہما ریحانتایا من الدنیا، اور لوگوں یہ میرے دو پھول ہیں دنیا کے۔ کون؟ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور لوگوں یہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس سے پیار ہو، یہ کوئی بھی فطری شخص، فطری بات ہے، اپنے کسی بچے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں یہ تو میں ہوں، یہ تو میرا جزو ہے، یہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی معنوں میں فرمایا سیدنا حسین کو مخاطب کر کے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بڑی بات کی، حب اللہ، اللہ اس سے محبت فرما من حب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ گواہ ہو جا، اللہ ہمیں بھی حسین سے محبت ہے، اللہ ہمیں بھی حسن سے محبت ہے، اللہ ہمیں بھی سبطان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے، حسن و حسین سے، آپ کی باقی آل اولاد سے محبت ہے۔ اللہ اس محبت کے بدلے میں ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ نجران کے عیسائیوں سے مبالغے کا موقع آتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مباہلے کے لیے آنا چاہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ، اللہ کے رسول کی تینوں بڑی بیٹیاں فوت ہو چکی تھی، صرف سیدہ فاطمہ باقی تھی اور آپ کے یہ دونوں بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، سیدنا حسن آئے پہلے، پھر سیدنا حسین آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے دھاڑی دار ایک چادر لپیٹ رکھی تھی، حسن آئے تو اس کو پاس بٹھا لیا اور چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین آئے ان کو بھی داخل کر لیا، پھر فاطمہ آئی ان کو بھی اس چادر میں لپیٹ لیا، اور پھر سیدنا علی آئے ان کو بھی اس چادر میں لپیٹ لیا، اور پھر ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی طرح یہ آیت مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ روایت بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر، علی، سیدنا علی کے حوالے سے، سیدنا فاطمہ کے حوالے سے، سیدنا حسین کے حوالے سے، سیدنا حسن کے حوالے سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر اسی طرح سیدنا حسن اور حسین کے حوالے سے سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، الحسن والحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے نواسے جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، یہ میرے دونوں نواسے جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے بھائیوں آئیے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ کو ان سے محبت ہے، اگر اہل بیت سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے ان شہزادوں کے ساتھ محبت ہے، اور جان لو یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، تو پھر ایسے اعمال کریں کہ اللہ جنت میں ان کی سرداری میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان سیدہ شباب اہل الجنہ ان کے اعمال جیسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ان دنیا داروں، ان بدبختوں کو آئیڈیل بنانے کے بجائے سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ ہمیں ان آئیڈیل ہستیوں کو آئیڈیل بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ان سے بڑھ کر کون ہے دنیا میں جو حسن و حسین جیسا ہو؟ کیسے کون ایسا نوجوان ہے جو حسن و حسین جیسا ہو، جن کو اللہ نے جنت کی سرداری نصیب کر دی ہے؟ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، ان بدبخت یوٹیوبروں کی بجائے، آؤ ان ویلاگروں کی بجائے ان عظیم پاکباز ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی روایت دوبارہ فرمائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا والد علی ان سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، هَذَانِ أَبْنَايَ وَأَبْنَاءِ ابنت وبنتی وابناء
بنتی اللہم انی احبہما وحب من یحبہما. وہی جو پہلے سیدنا حسین کے حوالے سے روایت آئی تھی، یہاں ترمذی میں روایت ہے. فرمایا ہذان ابنایا، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں. کون؟ حسن اور حسین. اللہ اے لوگو ہذا ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اس کے بعد دعا کی اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان دونوں سے محبت ہے. اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے. وحب من یحبہما، اور اللہ ان سے بھی محبت ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں. ان سے بھی محبت ہے جن سے یہ محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں سیدنا سیدان حبیبان جناب حسن و حسین کی صحیح محبت نصیب فرما. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں جن کو سیدنا ان حسن و حسین سے محبت ہے. اللہ ہمیں بھی حسن و حسین سے محبت نصیب فرما. یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ منقول ہے. عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی کے حوالے سے فرمایا اللہم انی احبہما فحبہما، اللہ مجھے ان سے محبت ہے بس تو بھی ان سے محبت فرما. کن سے؟ حسن و حسین سے. انی احبہما فحبہما، اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت کر، حسن و حسین سے محبت فرما. اللہ اکبر. اور فرمایا وَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِ لِحِبِّي، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا احبوا اہل بیتی، میری اہل بیت سے محبت کرو. کن سے؟ اپنی ماؤں سے، امہات المؤمنین سے محبت کرو. آپ کی جو اہل بیت، آپ کی آل اولاد ہے ان سے محبت کرو. آپ کے جو چچا کے اور دیگر اولاد ہیں ان سے محبت کریں. بنو عباس سے، جو آپ کے چچا عباس کی اولاد ہے اہل ایمان میں سے، کلمہ پڑھ لیا تھا جنہوں نے. اور بنو عقیل، آپ کے چچا کے بیٹے یعنی علی کے بڑے بھائی سیدنا عقیل، ان کی اولاد سے محبت کریں. بنو جعفر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی کے بڑے بھائی تھے سیدنا جعفر، ان کی آل اولاد، ان سب سے ہمارے نزدیک یہ سارے اہل بیت ہیں، اور ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اپنا فرض اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرما. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی، جو ان سے محبت کرے نا میری اہل بیت سے، بس میں ان سے محبت کرتا ہوں. ومن اغضہما فقد ابغضنی، من احبہما فقد احبنی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھے، ان کو ناپسند کرے، وہ در حقیقت مجھے ناپسند کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اتنی محبت تھی صحابہ کو بھی اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ. ایک روز نا سیدنا علی نے سیدنا حسن کو اٹھا رکھا تھا، چھوٹے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کر رکھا تھا یا ہاتھ پہ اٹھا رکھا تھا. سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے. ابو بکر نے دیکھا، بڑا پیار آیا حسن پہ، کیا کہنے لگے علی پتر تیرا ہے پر شکل میرے رسول دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا تیرا ہے، شباہت رسول اللہ کی ہے ہمارے دوست جناب محمد رسول اللہ پہ. پتر تیرا ہے گا، شکل تو ساڑھے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرانے لگے علی یہ بات سن کے. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر کے دور میں ایک علاقہ فتح ہوا ہیرا، اس کی فتح پہ مال غنیمت میں بڑی خوبصورت چادریں آئیں. اللہ کے اس دوست نے، جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یہ خوبصورت چادر ہے اور ملے گی بھی شہزادوں کو ملے گی. اور آپ نے بلا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چادر گفٹ کر دی. اس کے بعد بہت بڑا واقعہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ صحابی جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا نا، انہوں نے سب کے وظیفے مقرر کر دیے. سب صحابہ کے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے وظیفے مقرر کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حسن اور حسین کے وظیفوں کو بھی مقرر فرما دیا، دونوں کے، سیدنا حسن کے بھی، سیدنا حسین کے بھی. آپ کے بیٹے آئے آپ کے پاس، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے ابا جان آپ نے حسن و حسین کے وظیفے لگا دیے ہیں تو پھر اپنے پتر نو کیوں بھول گئے ہو، میرا بھی لا دیو. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا جا پھر تو حسن اور حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آ، جا پھر تو حسن اور حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، اور ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، پھر میں لگا دوں گا.
بدر میں دونوں نہیں موجود تھے، آپ کی پیدائش بعد کی ہے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں بدری صحابیوں کے وظیفے مقرر کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلیفہ نے حسن و حسین کے وظیفوں کو بھی مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ ایک موقع پہ نہیں ہے، اس کے بعد کئی فتوحات میں جو بھی بہترین چیز، اسی طرح یمن کے علاقے سے بہترین ایک مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں یا کپڑا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، بلا کے کیا کہا، آؤ یہ دونوں چادریں، یہ جو بہترین چادریں تھیں، وہ بہترین مال اس دور میں یمن کا کپڑا سب سے بہترین کپڑا ہوا کرتا تھا، اس میں سے جو سب سے بہترین کوالٹی سے کپڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفۃ الرسول جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چادریں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دی۔ اور پھر یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے، فارس فتح ہوا، اس کی شہزادی شہر بانو جو وہاں پہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہزادیاں شہزادوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، جناب سیدنا حسین کے عقد اور آپ کے حرم کا فیصلہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ محبت تھی، یہ مودت تھی ان دونوں کی۔ اور پھر میں نے شروع میں زیادہ تذکرہ حسن اور حسین کا ہو گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ پیکرے شرم و حیا تھیں، پیکرے زہد و تقوی تھیں، اور اتنا زہد و تقوی، اللہ اکبر، جب وفات پائی وصیت کی کہ رات کو میرا جنازہ اٹھانا، کہ میرے سراپے پہ کبھی کسی کی غیر کی نگاہ نہیں پڑی، میرا جنازہ اٹھے تو اس وقت بھی کسی غیر کی نگاہ نہ پڑ سکے میرے جنازے کے اوپر بھی۔ میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، آئیے جہاں پہ جناب حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہاں پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ، وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ان کی رئیسہ ہیں۔ آئیے میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، اس رئیسہ اہل الجنہ کے جھنڈے تلے جنت میں جگہ پانی چاہتی ہیں تو آؤ اسی طرح شرم و حیا کی پیکر بن جاؤ، پردہ کیا کرو، تمہارے چہرے کو، تمہارے سراپے پر کسی اور غیر کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ آؤ غیروں کو آئیڈیالائز نہ کرو، آؤ مسلمان بن جاؤ، مسلمان خواتین کو آئیڈیالائز کرو، آؤ سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ کو آئیڈیالائز کرو، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھرانوں کو ان سیدات کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔